اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی. بڑی برکتوں والی رات ہے. قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ. باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے. کون عبادت کرے؟ ہم تو بھی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں. بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو. توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں. فیصلوں والی رات آ گئی. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بس اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سیرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا بمیں دلہن بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شانہ اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اسے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے، مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا میں آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالے کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ کتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی،
تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی. پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو. فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی. آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی. پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی. اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے. فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا. تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے. جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا. اتنی بخشش، اتنی عام بخشش. باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا. جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ. لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی. 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں. اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی آ جائیں گے. کتنا برا ہوگا. اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے. فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم. میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ. انہ هو السمیع العلیم. پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے. میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا. 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں. سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ. جس نے میری ذات میں، صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. خوب یاد کر لو قبر پرستو، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو. قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک. قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے. انہ هو السمیع العلیم. تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام
خدا کی قسم قیمے بن گئے. ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے، اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، چڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے، جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے، وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یا تمہارے اس ملتان شہر میں 1000 سال پہلے کی بات، راجہ دیوان کی حکومت ہے، تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا، ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے، بڑے بڑے پنڈت بلائے، سادھو بلائے، جوگی بلائے، سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا.
لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو، نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ، کتنی طاقت بناؤ، نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں. اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر، تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی عادت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا. کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا. کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے. اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے ابھی چھوڑے آپ، ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں. تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے. ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا. اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے. بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے. اب قاری انیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی. میں نے اسے وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر. میں نے کہا چپ ہو گیا. لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے. ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا.
بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بنگل ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بنگل ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا، بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آ کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا، اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر سے ہی بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی۔ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزہ نہیں پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جامے تو تاں کی ہے، ناراض ہوئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔ اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ گلے بالوں کی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بڑے بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو گئے نا بڑا بے ایمان ہے۔ ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب، چاہ پانی بوتل، انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا یہ کو متر پلاؤں گا۔ سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔
لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں۔ وَتُذِلُّ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قمر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں،
اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں ادا چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو آج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت اور جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر، پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو، میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری
اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا. دل میں بیوی کی محبت ہے, بیوی کا کتنا جذبہ ہے, کتنی محبت ہے, سامنے بیٹھی ہے, میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں, قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے, جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے, جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے, اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے. اپنی اپنی زندگی کا, اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ, سوائے اس کے اور کیا کہو گی. عمر ساری گناہوں میں برباد کی, عمر ساری گناہوں میں برباد کی, ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے, جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے, روزے کی پرواہ نہ کی, نماز کی پرواہ نہ کی, قرآن کی پرواہ نہ کی. آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے, امی جان کا دم نکل رہا ہے, بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے, بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے, جوان بیٹا کریل دم توڑ رہا ہے, کسی کی مجال نہیں, آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے. کون جرأت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے, ادھر آواز آتی ہے, او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا, حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی, آپ اپنا ہاتھ پھیلائے. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. بھائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی, میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے, اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبدالرحمان ابن عوف, ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے. ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا.
سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا، رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائے، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں،
غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا، نہ تیری ماں چھڑا سکے گی، نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا زمیندارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ، رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجد بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تارتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا، ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔
کوئی کسی کا لحاظ نہیں. قبر آئے گی, حشر آئے گی, پرسرات آئے گی, موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا. یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے, خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا. یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا. یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا. تو اتنا مجبور ہو جائے گا, اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے. چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے. غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے, اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. موت آئی, فرشتے نظر آ جاتے ہیں, کوئی توبہ کی گنجائش نہیں, کوئی توبہ قبول نہیں. اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل. پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل. یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل, میں تو جاتی ہوں پرور دیگار کے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی, بڑا بدبخت ہے وہ آدمی, بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو. قدر کر دن کی, قدر کر رات کی, قدر کر صبح کی, قدر کر شام کی. ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے, ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے, خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ, یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ, یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ, یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ, یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ, تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح, اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں. رات کو پڑھو, دن کو پڑھو, صرف 3 وقت چھوڑ دو, سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو, جس وقت چاہو پڑھو. مگر ہمیں توفیق نہیں, اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی. سحری کھاؤ اس کا ثواب, افطار میں پانی پیو اس کا ثواب, روٹی کھاؤ اس کا ثواب, تلاوت کرو اس کا ثواب, روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب, کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب, قرآن کریم سنو اس کا ثواب. ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے, آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے, فراخی کر دی جائے گی. آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا, آج سوال کرے, رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے. آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا, افسروں کا مارا ہوا, آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, جھولی پھیلانا تیرا کام ہے, دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے. فرمایا مالی عبادت بھی کرو, ایک پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. کرم برس رہا ہے, رحمت برس رہی ہے, فضل برس رہا ہے, اس کی قریبی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے. ہم لوگ لینے
دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے. یقیناً ہمارے زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان تھا. چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.